بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں گیریزن کالج سے اردو سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی درسی کتاب کے حصہ شاعری اور شاعری میں سے حصہ غزل کی طرف جائیں گے، اور جس شاعر کی آج ہم نے غزل پڑھنی ہے ان کا نام ہے احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا، لیکن قلمی نام انہوں نے احمد ندیم قاسمی اختیار کیا اور ندیم شاعری میں تخلص کیا کرتے تھے۔ احمد ندیم قاسمی کی 2 غزلیات آپ کی کتاب میں شامل ہیں، درسی کتاب میں، لیکن سماج سلیبس میں ایک غزل کو سلیکٹ کیا گیا ہے جو کہ دوسری غزل ہے۔ سب سے پہلے احمد ندیم قاسمی کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے۔ اس کو انگا بھی کہا جاتا ہے اور رنگا بھی کہا جاتا ہے۔ خوشاب یہ ضلع ہے، لیکن پہلے یہ تحصیل تھی، ضلع سرگودا تھی۔ یہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ 1935 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور اس کے بعد محکمہ آبکاری میں سب انسپیکٹر کے طور پر ملازمت اختیار کی، لیکن یہ ملازمت ان کی طبیعت کو راس نہ آئی، سو جلد ہی یہ ملازمت چھوڑ کر امتیاز علی تاج جو کہ معروف مزاح نگار تھے، ان کے ادارے دارالاشاعت لاہور میں تہذیب نسواں اور پھول کی ادارت سنبھالی۔ یہ 2 ادبی رسائل تھے جن کے یہ مدیر بنے۔ 1963 میں مشہور ادبی مجلہ فنون جاری کیا۔ یہ احمد ندیم قاسمی کا کے جو ادبی کارنامے ہیں ان میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک ادبی رسالہ فنون جاری کیا، اور یہ ایک ایسا رسالہ تھا کہ اس نے اپنی ایسی پہچان بنائی کہ جو شاعر یا ادیب اس میں چھپ جاتا تھا وہ بڑا یا شاعر یا ادیب شمار ہونے لگتا تھا، اور خواہش ہوتی تھی لوگوں کی کہ ہمیں احمد ندیم قاسمی کے رسالے میں جگہ مل جائے، ان کا کلام، ان کا مضمون، ان کی کوئی کہانی، ان کا افسانہ، ان کا تعارف اس رسالے کا حصہ ہو جائے۔ تو یہ 1963 میں انہوں نے یہ رسالہ جاری کیا، اور جو ان کی وفات تک یہ رسالہ مسلسل چھپتا رہا۔ 1974 سے 2006 تک مجلس ترقی ادب لاہور کے ڈائریکٹر رہے۔ ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں آدم جی ادبی ایوارڈ ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز بھی انہیں ملا۔ ستارہ امتیاز سے انہیں نوازا گیا۔ جولائی 2006 کو لاہور میں انتقال کیا۔ عزیز طلبہ، اب ہم احمد ندیم قاسمی کے فنی تعارف کو دیکھتے ہیں کہ فن کے حوالے سے ان کی کیا جہتیں تھیں، ان کی شخصیت کی جو جہتیں تھیں فن کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، وہ کون کون تھی۔ احمد ندیم قاسمی ایک بلند پایا شاعر، منفرد افسانہ نگار، ممتاز صحافی اور عمدہ نقاد تھے۔ گویا آپ شاعر بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، صحافی بھی تھے اور نقاد بھی تھے۔ نقاد کہتے ہیں تنقید نگار کو۔ تو عزیز طلبہ، عموماً جو ادیب یا شاعر ہوتے ہیں، یا تو شاعر بہت اچھا ہوتا ہے انسان، یا نثر نگار بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نثر نگاری اور شاعری دونوں میں کام کیا ہو اور دونوں میں نام کمایا ہو۔ احمد ندیم قاسمی انہی ادبا میں، انہی شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ شاعر بھی باکمال تھے اور نثر نگار بھی بہت اچھے تھے، لیکن اعلیٰ نثر نگار ہونے کے باوجود ان کی شاعرانہ عظمت کا بھی زمانہ مختلف ہے۔ ان کی شاعری میں عصری آگاہی کا شعور ملتا ہے۔ اب عصری آگاہی کا شعور کیا ہے کہ جو زمانہ جو ترقی کر رہا ہے، زمانے کے جو حالات بدل رہے ہیں، پھر جو معاشرے کے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، لوگوں کی تکالیف ہیں، ان کو اپنی شاعری کا حصہ بنانا۔
اور یہ خاص طور پر جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ لوگ تھے، ان کی شاعری میں یہ بات آپ کو تواتر سے ملتی ہے کہ انہوں نے معاشرتی مسائل کو نہ صرف اپنی شاعری کا حصہ بنایا، اپنی تحریروں کا حصہ بنایا، بلکہ ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں بھی رہے۔ احمد علی قاسمی کا شمار بھی انہی شعراء میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی شاعری میں معاشرتی مسائل کو موضوع بحث تو بنایا، لیکن اپنے کلام کو محض نعرہ بنانے کی بجائے، یعنی اپنے کلام کو صرف نعرہ نہیں بنایا کہ صرف مسائل کا ہی ذکر کریں، بلکہ اپنے کلام کو محض نعرہ بنانے کی بجائے شاعری کے فنی تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، یعنی جو شاعری کے فنی تقاضے ہیں یا غزل کے جو کوملتا ہے، جو غزل کا لہجہ ہے، جو نظم کا فلو ہے، اس کو بھی برقرار رکھا، ان فنی تقاضوں کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ احمد ندیم قاسمی کے بہت سارے شعری مجموعے ہیں، جن میں رم جھم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام، دھڑکنے، لوح خاک اور ارض و سما وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام ان کے شعری مجموعے ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے ان کی غزل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنے اشعار میں وہ کیا بات کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں احمد ندیم قاسمی کی غزل کو۔ اس غزل میں احمد ندیم قاسمی کے 4 اشعار شامل ہیں۔ مطلب ہے اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اب تو یعنی اس وقت اب بہت ہو چکا، تو اب جو وقت ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے، یہ اب تو کے معنی بنیں گے، اور ہی اور طرح کا انوکھا، منفرد، اعجاز، معجزہ، انہونی، انوکھی بات دکھایا جائے، ظاہر کیا جائے، عیاں کیا جائے۔ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، یعنی شام ہو جائے، سورج ڈھلنے کا وقت ہو جائے، لیکن سورج کو بجھنے نہ دیا جائے۔ مرادی مطلب یہاں یہ ہوگا کہ روشنی کو برقرار رکھا جائے، روشنی باقی رہے، روشنی کم نہ ہو۔ یہ تو اس کے معنی ہو گئے۔ نثری مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ اب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ اس غزل میں احمد ندیم قاسمی نے تشبیہ اور استعاروں کے پردے میں بات کی ہے۔ اصل میں جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، سو معاشرتی اور سماجی مسائل کو انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ تشریح طلب شعر میں احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ اب اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی انہونی ہو جائے کہ سورج بھی غروب ہو جائے، سورج بھی اگر ڈوب جائے لیکن اس کے باوجود روشنی باقی رہے، تاریکی نہ ہو۔ اب یہاں شاعر نے رمز اور کنایا اس کے پردوں میں بات کی اور کہتے ہیں کہ یہ جو انسان نے آج کے دور میں ترقی کی، اس نے موبائل فون ایجاد کیا، فضاؤں اور ہواؤں کے سینوں کو چیرتا ہوا ستاروں اور سیاروں تک پہنچا، اس نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیے، اس نے ٹیکنالوجی میں اس قدر ترقی کر لی۔ اب یہ انسان نے ترقی تو کی، لیکن کیا ہمارا معاشرہ بھی اس ترقی کا حصہ ہے، یا ہم نے بھی کچھ ترقی کی ہے، ہم بھی زندگی کے میدان میں آگے بڑھے ہیں؟ گویا شاعر یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب کچھ ایسا عمل کیا جائے، کچھ ایسا کام کیا جائے، کچھ ایسی محنت کی جائے کہ ہم بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اقوام عالم میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ تو اگر اپنے نسب العین کو پانا ہو تو پھر گھر سے نکلنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، گویا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ سو احمد ندیم قاسمی بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، معاشرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے قوم کی حیثیت سے، ملک کی حیثیت سے، معاشرے کی حیثیت سے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر ان کی طرح ترقی کرنی ہے، تو پھر ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔
اور پھر صرف محنت یہی نہیں ہے کہ دن کے جو 8 10 12 گھنٹے بنتے ہیں یہ ہم محنت کریں، بلکہ تو ایسا معجزہ ہو جائے، ہم محنت کے اس قدر عادی ہو جائیں کہ ہم رات کو بھی دن ہی بنا لیں۔ گویا جو ترقی کا سفر ہے وہ دن میں بھی جاری رہے اور رات میں بھی جاری رہے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنا۔ تو گویا احمد الدین قاسمی بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ماحول بن جائے، کچھ ایسا سلسلہ بن جائے کہ بے شک رات ہو جائے لیکن ہماری محنت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، وہ کام نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ اب اس کا سبب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسی محنت کی وجہ سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اسی محنت کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں، اسی محنت کی وجہ سے ہی جو اقوام عالم نے دنیا بلکہ کائنات کی وسعتوں پر قابو پایا یا کائنات کی وسعتوں کو جانچا، اس کو دیکھا، اس کو سمجھا، یہ محنت کی بدولت ہے۔ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے، کہ جو محنت جس طرح انسان کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو صرف یہی نہیں کہ اس دنیا میں بلکہ اس کو پوری کائنات کو تسخیر کرنے کا یہ محنت حوصلہ عطا کرتی ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی محنت کا عادی ہو جاتا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے ترقی کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں تاریخ بستیوں کے مکی حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم۔ گویا احمد الدین قاسمی کہتے ہیں کہ ترقی کا سفر اس طرح جاری ہو کہ صرف ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اور پھر قوم کی ترقی کا سفر اس طرح جاری ہو کہ راستہ دن میں بھی طے ہو اور وہ راستہ رات میں بھی طے ہو، اس ترقی کے سفر میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس محنت میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ شکوائے ظلمت احمد فراز کا شعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ احمد الدین قاسمی یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس ترقی کے سفر میں ہر ایک شخص کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، قوم کے ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اور ہر شخص جب محنت کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس قوم کو ترقی کے سفر سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز کے ساتھ۔ آئیے عزیز طلبہ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں احمد الدین قاسمی کیا کہتے ہیں۔ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ نئے انسان، نئے دور کا آدمی، نئے زمانے کا آدمی، تعارف، جان پہچان۔ سقراط یہ مشہور فلسفی اور دانشور تھا جس کا تعلق یونان سے تھا، یہ بطور تنبیہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ مجھے زہر پلایا جائے، زہر پلانا گویا جان لے لینا، زندگی لے لینا یا جان قربان کر دینا۔ نثری مفہوم دیکھتے ہیں، نئے دور کا انسان سقراط کی طرح ہے جو سچ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہے۔ دیکھیے یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ سے خیر و شر کی آماج کا رہی ہے، یہاں نیکوکار بھی رہے ہیں، یہاں بدکار بھی رہے ہیں، یہاں ظلم کرنے والے بھی رہے ہیں، ظلم سہنے والے، اور ظلم کے خلاف حق کا علم بلند کرنے والے، آواز اٹھانے والے بھی رہے ہیں۔ قبیل شفائی نے کہا تھا کہ دنیا میں قبیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ گویا اس دنیا میں جہاں شر موجود ہے وہاں اس شر کا مقابلہ کرنے کے لیے خیر کی قوتیں بھی ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ آپ تاریخ عالم پر نظر ڈالیے تو دیکھیں کہ جب نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کا علم بلند کیا، جب فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب کفار مکہ کی آپ حالت دیکھتے ہیں اور دنیا کے اپنی دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق کو جو ہے وہ عام کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق کی آواز بلند کی، حق کا علم اٹھایا اور دین اسلام کو بچایا۔ تو یہ وہ لوگ تھے
جنہوں نے اپنے نصب العین کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا. خواجہ میر دبت کہتے ہیں کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں. تو یہاں احمد علی قاسمی کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے خیر و شر کی آمیزش رہی ہے، لیکن آج کا جو انسان ہے اس نے ارتقائی سفر طے کیا اور ترقی کے ان مدارک پہ پہنچا ہے کہ اب وہ سچ کی خاطر سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پینے کو بھی تیار ہے، گویا اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ سقراط کا لفظ یہاں تلمیح کے طور پہ آیا ہے. اب تلمیح آپ جانتے ہیں کہ ایک دو الفاظ میں کسی شخصیت کی طرف، کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا. اب یہاں سقراط کو جو زہر کا پیالہ پلایا گیا اس کا سبب کیا تھا؟ سقراط یونان کا مشہور دانشور بھی تھا، فلسفی بھی تھا، اور اس نے جو فلسفہ پیش کیا زندگی کے ارتقاء کا، اس سے نہ صرف یہ کہ اہل یونان کے مذہبی طبقوں کو اختلاف تھا، بلکہ وہ فلسفہ حکومت یونان بھی اپنے خلاف سمجھتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ فلسفہ عام ہو گیا اپنا سقراط کا تو یہ ہماری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا. سو اس کو قید کر لیا گیا اور جرم اس پہ الزام کا لگایا گیا کہ یہ ایتھنس جو کہ یونان کا دارالحکومت تھا کہ اس کے نوجوانوں کو یہ بغاوت پہ اکسا رہا ہے. قید کر دیا گیا اور اسے اپنے نظریات سے باز آنے کو کہا گیا، لیکن سقراط نے کہا کہ میں جو حق سمجھتا ہوں، سچ سمجھتا ہوں، میں کبھی اس سے باز نہیں آ سکتا. سو اس کو سزا دی گئی موت کی اور اس کو زہر کا پیالہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یا تو اپنے نظریات سے توبہ کر لو یا پھر یہ زہر کا پیالہ پی لو. اب اس نے زہر کا پیالہ پینا قبول کر لیا. کہتے ہیں کہ جب وہ زہر کا پیالہ پینے لگا تو اس کے جو شاگرد تھے وہ رونے لگے. تو سقراط نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ناحق، ناجائز، بے گناہ آپ کو قتل کیا جا رہا ہے. تو سقراط نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہو کے مروں؟ گناہ گار ہو کر مرنے سے بہتر ہے کہ میں بے گناہ مر جاؤں اور اپنا جو میرا نظریہ ہے اس پہ ثابت قدم رہوں. اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. مراد کیا ہے کہ سقراط نے زہر کا پیالہ تو پی لیا لیکن ہمیشہ کے لیے ابد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. اگر وہ زہر پینے سے انکار کر دیتا، اس وقت اپنی زندگی کو بچا لیتا تو زندہ تو رہ جاتا، لیکن تاریخ میں اس کا نام جاننے والا بھی کوئی نہ ہوتا. سو احمد علی قاسمی اسی تلمیح کو استعمال کرتے ہیں کہ آج کا نوجوان بھی حق اور سچ بولنے سے باز آنے والا نہیں ہے. حضرت اقبال نے کیا کہا تھا کہ آئین جوان مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. احمد علی قاسمی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اپنے نصب العین کو پیش نظر رکھتا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ اپنے مقصد پر ڈٹ جاتا ہے، چاہے اسے جتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے. تو ازل سے ہی جو ظالم ہیں وہ مظلوموں پر ظلم کرتے آئے ہیں اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں وہ سچ بولنے والوں پر ظلم کرتے آئے ہیں، لیکن سچ بولنے والے زندگی تو قربان کر دیتے ہیں لیکن سچ بولنے سے باز نہیں آتے. جی عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم اس غزل کے بقیہ کو اشارہ کریں گے.